مدینہ منورہ کی گلیاں ہمیشہ سے سادگی، اخوت اور ایمان کی خوشبو سے مہکتی رہی ہیں۔ یہاں کے لوگ مال کو آزمائش اور ذکو کو رحمت سمجھتے تھے۔ ہر سال جب مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی تو مدینہ کا ہر گھر اس عبادت کی تیاری میں لگ جاتا۔ مدینہ کے ایک محلے میں عبد الرحمن نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے تجارت میں برکت دی تھی، اس کے پاس کھجوروں کے باغات، دکانیں اور ذخیرہ شدہ مال تھا۔ مگر عبد الرحمن کا دل ہمیشہ ایک بات سے ڈرتا تھا، کہیں میرا مال مجھے اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اسی لیے وہ ہر سال زکوٰۃ کا حساب بہت احتیاط سے کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ زکوٰۃ صرف مال صاف کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کو جوڑنے کا نظام ہے۔ ایک دن وہ زکوٰۃ دینے کے لیے مدینہ کے اس حصے میں گیا جہاں مستحقین رہتے تھے۔ وہاں ایک بزرگ شخص جن کا نام سالم تھا ایک کچے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ سالم کبھی ایک اچھے کاریگر تھے مگر بڑھاپے اور بیماری نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ عبد الرحمن نے ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم بابا سالم۔ سالم نے جواب دیا اور مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عبد الرحمن نے زکوٰۃ کی رقم ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کے سامنے رکھی اور کہا، یہ آپ کا حق ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسے آپ تک پہنچائیں۔ سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا یہ زکوٰۃ نہیں، یہ عزت ہے، تم نے مانگنے سے پہلے مجھے دے دی۔ عبد الرحمن نے کہا، بابا مدینہ میں زکوٰۃ اسی طرح دی جاتی ہے تاکہ کسی کی خودداری مجروح نہ ہو۔ اسی محلے میں ایک بیوہ خاتون خالد بھی رہتی تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے اور شوہر کے انتقال کے بعد زندگی مشکل ہو گئی تھی، مگر مدینہ کے ذکو نظام نے انہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ ہر مہینے انہیں اتنی مدد مل جاتی کہ بچوں کی تعلیم، کھانا اور کپڑے باعزت طریقے سے پورے ہو جاتے۔ خالد کہتی تھیں، مدینہ میں زکوٰۃ صرف پیسہ نہیں، امید بن کر آتی ہے۔ مدینہ کے نوجوان بھی زکوٰۃ کے نظام میں شامل تھے۔ وہ مستحقین کی فہرست بناتے، خاموشی سے گھروں تک پہنچاتے اور کسی کو یہ محسوس نہ ہونے دیتے کہ وہ محتاج ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں حسد، نفرت اور طبقاتی فرق کم ہوتا جا رہا تھا۔ عبد الرحمن ایک دن اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ اس نے اسے دکھایا کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے۔ بیٹا یہ دیکھو، زکوٰۃ ہمیں دوسروں سے جوڑتی ہے۔ اگر ہم صرف جمع کریں اور بانٹے نہیں تو مال وبال بن جاتا ہے۔ بیٹے نے معصومیت سے پوچھا، ابو کیا ذکو دینے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ عبد الرحمن مسکرایا، نہیں بیٹا، زکوٰۃ دینے سے مال نہیں، دل بڑا ہوتا ہے اور اللہ برکت بڑھا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مدینہ منورہ میں غربت کم ہوتی گئی۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنتے گئے۔ زکوٰۃ نے امیر اور غریب کے درمیان دیوار نہیں، پل بنا دیا تھا۔ یہی مدینہ کا حسن تھا، جہاں زکوٰۃ عبادت بھی تھی، نظام بھی اور رحمت بھی۔ اور آج بھی اگر ہم مدینہ کے اس طریقے کو اپنائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی وہی سکون، وہی برکت اور وہی اخوت واپس آ سکتی ہے۔